बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिनहा व मन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा व सनजज़िश शाकिरीन। मोहतरमुल मकाम बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज का दर्स क़ुरआन मजीद बउनवान सवाब हो रहा है और आज इसकी नशिस्त नंबर 3 है। 2 दर्स अब तक हम पहले बयान कर चुके हैं। पहला दर्स हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब ने स्पॉन्सर किया था और उन्हीं की तरफ से इफ्तार था, बिस्मिल्लाह उन्हीं की तरफ से हुई थी। और जो कल का दर्स था वो परसों का जो दर्स था, कल तो ज़ाहिर मजलिस थी, जो दूसरा दर्स था स्पॉन्सर कौन थे? रिजवानुल्लाह खान और सजाद हुसैन शाह। और आज के जो दर्स है हमारे रज़ा नकवी साहब इस्लामाबाद वाले आज के स्पॉन्सर हैं। अल्लाह इन तीनों बानियान दर्स बानियान इफ्तार की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इनकी खिदमतों को कबूल करे और इनके मरहूमीन की और हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो और मंजूरीन को अल्लाह शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमाए। आज जो हमारी 2 बहनें इंतकाल कर गई हैं, सरवत क़ज़लबाश, उनको भी अल्लाह जन्नत में जगह दे और सबा की अम्मी को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। दर्स शुरू हो रहा है और आज के दर्स का आगाज़ इस इशू से हो रहा है कि आयत नंबर 134 सूरह निसा की कहती है, मन काना युरीदो सवाबद दुनिया, जो बंदा दुनिया का सवाब चाहता है, फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा, वो जहन में रखे कि अल्लाह के पास दुनिया का सवाब भी है, आखिरत का सवाब भी है। लिहाजा सिर्फ दुनिया ना मांगो। परसों भी अर्ज़ किया था, परसों के दर्स की यही थीम थी कि सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी। कुरान में जहाँ दुनिया के मांगने का हुक्म है, आप हैरान होंगे, वो कारून को है। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपना जो हिस्सा है, कारून तर्ज के लोग, फ़िरौन तर्ज के लोग दुनिया सिर्फ मांगे तो उन्हें ज़ेब देती है। जो मोमिन हैं उनको सिर्फ दुनिया मांगनी ज़ेब नहीं देती। एक गलतफहमी का भी इजाला कर दे, ये जो हम दुरूस दे रहे हैं इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कोई ये ना समझे कि हम सबको मुल्ला बना देंगे। ये गलतफहमी हो जाती है रमज़ान आते ही कि मौलाना के दर्स से दूर भागो, कहीं ये मौलवी ना बना दें। मौलवी बनना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, बिल्कुल ये मौलवी बनाने वाला दर्स नहीं है, ये इंसान बनाने वाला दर्स है, ये मुसलमान बनाने वाला दर्स है, ये मोमिन बनाने वाला दर्स है। बस लिहाजा ये गलतफहमी ना हो। कुछ मेरी बहनों ने कहा कि हमारे मियाँ रमज़ान के बाद कहीं मौलवी तो नहीं बन जाएंगे। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, हमें इतने ज़्यादा मौलवियों की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही माशाल्लाह ओवर फ्लड हो रहे हैं मौलवी। जी हाँ, तो ये आप एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी, दुनिया के साथ आखिरत भी मांगनी है। और दुनिया क्यों मांगनी है? दुनिया इसलिए मांगनी है कि उसके ज़रिए हम अपनी आखिरत संवार सकें।
کیونکہ ہم نے دونوں دروس میں مثالیں دی. حاتم طائی کی مثال دی. حاتم طائی کس وجہ سے اپنی آخرت سنوار گیا؟ دنیا کی وجہ سے. اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو وہ خرچ کیسے کرتا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہو گئی. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا, دنیا مانگنی ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں ڈیرا لگا لینا ہے. دنیا مانگنی ہے تاکہ دنیا کے ذریعے ہم آخرت اپنی سنوار سکیں. حدیث شریف بھی ہے, لا تسبوا الدہر فإن اللہ خالقہ. دنیا کو برا نہ کہنا, اس لیے کہ دنیا بھی اللہ کی مخلوق ہے. زمانے کا گلہ نہ کرنا, دنیا کا گلہ نہ کرنا, جہان کا گلہ نہ کرنا. اگر دنیا اچھی نہیں بنا پا رہا تو اپنا گلہ کر, دنیا کے گلہ نہیں کرنا. یہ پہلا مطلب جو آج میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا مطلب جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ثواب کے عنوان پر, وہ یہ ہے کہ ثواب میں, حصول ثواب کے بعد ایک بڑی آفت ہوتی ہے. اس کا نام ہے آفت الثواب. اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہے. میں 2 کتابیں آپ کو آج انٹروڈیوس بھی کرا دوں. یہ تو میں ابھی تک اپنے نوٹس سے چل رہا ہوں. دعا فرمائیں کہ اتفاق سے دونوں کتابیں گم ہو گئی. جی ہاں, اللہ کرے مل جائیں, سمجھ نہیں آ رہی. جی ہاں, پتہ نہیں کہاں چلی گئی. ایک کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. یہ کتاب ہے صدوق کی, شیخ صدوق کی. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ہزاروں ثواب لکھے ہیں, ہزاروں, جن میں سے کچھ میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں کل بھی پرسوں بھی عرض کیے تھے, آج بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا. ایک اور کتاب ہے, اس کا بھی نام بالکل یہی ہے, مگر وہ لکھنے والے کا نام ہے محمد علی دخیل. محمد علی دخیل نے یہ کتاب, 2 کتابیں ثواب الاعمال کے نام پر جو لکھی گئی ہیں, یہ ٹیسٹ پیپر ہیں ثواب کے. میں ان کا خلاصہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ ابھی بھی میں عرض کروں گا. بلکہ میں ابتدائی میں ایک ثواب جو بلک میں ملتا ہے اسے بیان کر دوں, جسے شیخ عباس سے قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے منتہی الاعمال. جو ان کی کتاب ہے منتہی الاعمال, اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر. بی بی سونے کی تیاری فرما رہی تھی, بستر بنا رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ بیٹی, آپ نے سونے سے پہلے ختم قرآن کر لیا ہے؟ بی بی نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا, وہ تو ظاہر ہے عالم غیر معلمہ ہے, انہوں نے کہا اتنے فریم آف ٹائم میں بابا؟ آپ نے پھر سوال کیا, آپ نے حج و عمرہ کر لیا ہے؟ اتنی جلدی, اتنے فریم آف ٹائم میں آپ نے سارے نبیوں کو اپنا سفارشی بنا لیا ہے؟ اتنے فریم آف ٹائم میں آپ نے اپنے سارے چاہنے والوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کر لی ہے؟ اتنے فریم آف ٹائم میں؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ معصوم جب معصوم کو بتائیں تو یہ نہ سمجھیے گا ان کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں, وہ انہیں ہمارے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی روایت ہو تو حدیث اگر ہو رسول اسلام کی تو راویہ ہو تنہا دختر رسول. اس وجہ سے بیٹی ایسے کیا کرو, سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیا کرو, ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا. کم از کم ہم ثواب کے درس سے یہ تو حاصل کر لیں کہ آئندہ ہم سر نہ رکھیں تکیے پر جب تک 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ کے ختم قرآن سونے سے پہلے نہ کر لیں. یہ بہانہ ہے رحمت خدا کا.
3 منٹ بھی نہیں لگتے. سورہ آغا مختار کے بھی نہیں لگیں گے 3 منٹ. ہماری تو خیر کیا بات ہے, ہم تو آدھے منٹ میں بھی اڑا دیں. جی ہاں, تو ہے نا, شاباش شاباش. تو کتنی دیر لگتی ہے آپ ذرا گنیے, آپ ذرا سوئی کو دیکھیے, سوئی کو میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنے منٹ لگے؟ آدھا منٹ. آپ اپنا 1 منٹ کر لیں. آپ ایسا پڑھیں گے 1 منٹ, 1 منٹ 24 گھنٹوں کے منٹ بنائیں اور اس میں سے 1 منٹ دے دیں سونے سے پہلے. وضو کر لیں, 3 مرتبہ پڑھ لیں, ساری رات سونے کا ثواب بھی ملتا رہے گا. جو پرسوں بتایا تھا سلمان کے بارے میں کہ میں تو جب سے کنورٹ ہوا ہوں کوئی رات ایسی نہیں جو میں نے ساری رات عبادت نہ کی ہو. کوئی سال ایسا نہیں کہ میں نے سارے سال روزے نہ رکھے ہوں. نہیں رات کو نہیں, وہ تو ثواب تو ملے گا. دن کو پڑھے تو بھی وہی ثواب ہے. بتا چکا ہوں کہ ثلث قرآن کا ثواب ہے. آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ اپنے جاب پہ جا رہے ہیں, آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا اس نیت سے کہ یا اللہ یہ 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں, ایک ختم قرآن میرے بابا جی کو پہنچ جائے, پھر میں 3 دفعہ پڑھ رہا ہوں میری اماں جی کو پہنچ جائے, پھر 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی کو پہنچ جائے, پھر 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں میرے چچا کو پہنچ جائے, پھر 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں میرے سسر کو پہنچ جائے. پھر اس طریقے سے آپ 10 15 20 قرآن کے ختم اللہ کے فضل و کرم سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو میں کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آدھا منٹ لگا ہے اور میں نے پڑھا بھی آہستہ آہستہ ہے. آدھے منٹ میں آپ 1 منٹ کر لیجئے اپنا. 1 منٹ میں 3 منٹ لے لیں, کوئی بات نہیں, ان کو 3 منٹ لے لیں, وہ تو کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. خضوع و خشوع سے جو عبادت ہے سبحان اللہ, اس کا کیا کہنا. جی ہاں, ہمارے ایک دوست تھے, دوست کیا بلکہ شاگرد تھے, اب تو وہ آیت اللہ ہے ماشاءاللہ بہت بڑے. وہ اس زمانے میں نماز پڑھا رہے تھے تو جیسے کبھی ہم آ جائیں تو شاگرد اگر نماز پڑھا رہا ہو تو ہم پیچھے پڑھ لیتے ہیں. ہم تو کوئی نخرے والے ہیں نہیں, آپ جانتے ہیں ہمارا تو کوئی نخرہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو ہمیشہ پیچھے کھڑے ہو کے مولانا سفیر حسین صاحب قبلہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, تو اب تو خیر وہ شاگرد بھی کہلانے لگے ہیں, تو اب میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. تو الحمدللہ اس میں کیا بری بات ہے کہ اچھا میرے اور شاگرد جو ہیں خابر علی خابری ایک زمانے میں, اب تو وہ خارج ہو گئے ہیں نماز والے کورس سے, وہ جب نماز پڑھاتے تھے میں نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے 2 رکعت. ہاں آغا مختار کے پیچھے بھی پڑھ لی. تو یہ میں پڑھنے لگ گیا نماز, پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. تو وہ میرے جو شاگرد تھے وہ انہوں نے آغا مختار سے ذرا وہ بہت آگے تھے, بہت ہی آگے. روزہ تھا, روزہ پھر قم میں گرمیوں کا روزہ, اس نے جو دعائیں پڑھنی شروع کی آخر مجھے اپنی استادی دکھانی پڑی. میں نے کہا بس کر میرے لال بس کر, ہماری جان نکل رہی ہے اور تو فرشتوں کو بلا کے نہیں تھک رہا ہے, بس کر. تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا. ہمارے ایک دوست ہیں یہ جھنگ کے لوگ بڑے مزاحیہ ہوتے ہیں, جانتے ہیں نا آپ جھنگ کے, جو ہمارے شاید جھنگ کے کوئی نہیں ہے یہاں پر ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, سلامت صاحب ہے جھنگ سے, سبحان اللہ. تو جی ہاں, جی بالکل. تو جھنگ کے جو لوگ ہیں وہ مذاق بہت کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ماہر محمد نواز صاحب, بہت فاضل آدمی ہیں, بہت ہی فاضل آدمی. ہم سے تو خیر وہ 20-25 سال بڑے ہوں گے کم از کم, مگر ہمارے کلاس فیلو ہیں, میرے اور مولانا راجہ مدر علی خان کے ایک کلاس فیلو ہیں, ہم تینوں بھائی کلاس فیلو تھے. تو ان کے ہاں ہم گئے, پتہ چلا کہ آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے. جھنگ شہر میں کوٹھی تھی, ان کی کوٹھی ہے. تو ہم دونوں بھائی چلے, ایک ڈبہ لیا ڈھوڑے پتیسے کا, بھائی چلو مبارک دیتے ہیں بھائی کو. ان کے اولاد کافی ہے, بیٹے ان کے کافی ہیں, کافی بچے ہیں ان کے. ہم جو اندر گئے تو پہلے تو انہوں نے اندر سے کہا کہ معاف کرو فقیروں معاف کرو. میرے خیال میں بہت فقیر آ گئے تھے, شاید وہ نواب ہے نا, تو انہوں نے ہمیں بھی فقیر ہی سمجھا کہ 2 فقیر ہوگا آ رہے. مغرب کے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا, مغرب پڑھ کے آئے تھے تو پہچانا نہیں. ہم نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے ہمارے بھتیجے کا, عجیب نام بتایا. کہتے ہیں کہ پہلے تو سارے نام ہوتے تھے انتظار مہدی, انتصار مہدی, نصرت مہدی, آج نام رکھا ہے بس کر مہدی.
یعنی آخری بیٹا ہے یہ روزے میں درس کے یہ بھی غذا ہے تاکہ وہ جو خشکی آپ کو روزے کی ہو چکی ہے اور درس کی بھی ظاہر ہے بڑی خشکی ہے، عنوان بھی بڑا خشک ہے، تو تاکہ تھوڑا بہت طری ہو جائے. آئیے بسم اللہ. ابھی نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حضور نے فرمایا، حضور کے کہنے پر آج کے بعد سوتے وقت 3 مرتبہ. اچھا اب آ جائیے کہ حج و عمرہ کیسے ہوگا. سونے سے پہلے ڈیلی حاجی صاحب بنیں گے. ابھی تو 2-3 حاجی صاحب ہیں نا، اب سارے حاجی صاحب ہو جائیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ کہ ڈیلی حج و عمرہ کر کے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 1 مرتبہ پڑھ لو بیٹی، حج و عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھا جائے. بندہ سوئے تو ختم قرآن کر کے سوئے، حج اور عمرہ بھی کر کے سوئے. سمجھ آگئی بات کی؟ اچھا تیسری چیز، یہ سارے نبیوں کو سفارشی کیسے بنائیں؟ ان کو ضرورت نہیں ہے، بی بی پاک کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان نبیوں کو ضرورت ہے بی بی پاک کی. یہ ہمیں سمجھانا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ درس میرے اور آپ کے لیے. یہ حضور کا استغفار کن کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. حضور جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے تھے اپنے لیے تھوڑی پڑھتے، ہمارے لیے پڑھتے تھے کہ ان کے استغفار کی وجہ سے ہم گناہگار معاف ہو جائیں. اور حضور کے روضے پر حاجی محمد رضا گجر نے دیکھا ہے، میں نے ان کو دکھایا ہے، وہ جو نام لکھے ہیں دکھائے تھے نا، میں وہ نام سارے حضرت کے وہاں سے لکھ کر لے آیا تھا. اور سعودی عرب والوں کو میں نے ایسا جل دیا کہ میرے پاس متوع آتے تھے کہ کیا لکھ رہے ہو. ظاہر ہے کہ وہ 130+ نام ہیں، کیا لکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھی میرا یہ ہوم ورک ہے، میرا کالج ہے بھی جھوٹ بھی نہیں، اسلامک انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجی میرا کالج ہے فلڈلفیا میں. میں نے کہا میرا کالج ہے، اس کی اسائنمنٹ ہے کہ میں نے حضور کے روضے کے پاس دیواروں پہ جو لکھا لکھ کے، انہوں نے کہا ضرور لے جاؤ، ضرور ہمارا بھی نام لکھ دینا وہاں پر. تو میں خیر لکھ کے لے آیا وہاں سے. وہاں میں نے ان کو پوچھے، چودھری صاحب کو دکھایا تھا، حضور کے روضے کے اوپر یہ جیسے یہ یا زینب الکبریٰ لکھا ہے نا، یہ جو پیچھے والے دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا لکھا ہوا ہے، اتنا بڑا لکھا ہوا ہے حضور کے روضے کے اوپر. پہلے ترجمہ سن لیں کہ حضور شفاعت فرمائیں گے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی. اب آپ مجھے بتائیں کیا کہنا میرے آقا کا؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. لوگوں نوٹ کر لو، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کروں. بتائیں. اللہ اکبر. روزہ لگ رہا ہے، حبیب خدا ختم الانبیاء محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اچھا اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ کتنی چیزیں ہو گئیں اب تک؟ 2 ہو گئیں. تیسری چیز، نہیں درس، یہ درس ہے، یہ درس پہ پوچھیں، ادھر کریں نا. جی ہاں بالکل. یہ بھی چودھری صاحب نے دیکھا ہے، اللہ آپ کو بھی لے جائے، ہم سب بار بار دیکھیں. ماشاءاللہ 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جو پرانی مسجد ہے آج بھی. ہاں 4 چفیرے بالکل چاروں طرف الحمدللہ، حضرت علی سے لے کر حضرت مہدی تک سلام اللہ علیہم اجمعین وہاں نام لکھے ہوئے. یہ بہت بڑی معجزے کی بات ہے نا، بہت بڑا معجزہ ہے یہ الحمدللہ. آپ جائیں، یہی نیت کر کے جائیں کہ ہم حج پہ جاتے ہیں تاکہ زیارت بھی کر کے آئیں اور اماموں کے نام بھی دیکھ کے آئیں. جنت البقیع میں بھی، جنت البقیع بھی سبحان اللہ 4 معصوم امام وہاں دفن ہیں، اور سینکڑوں اہل بیت اور ہزاروں اصحاب رسول،
हज़ारों 5000 प्लस असहाब तो मेरे पास फहरिस्त है जो दफन है वहां पर। जी हाँ, बेशक बेशक, जी हाँ। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की भी निस्बत है, एक निस्बत है, एक रिवायत है। जी हाँ। तो नंबर 1, हर रोज सोने से पहले कुरान ख़त्म करो 3 मरतबा इखलास पढ़ के। नंबर 2, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर हज और उम्रा कर लो। बल्कि मैंने एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, क्योंकि ये सवाब का उन्वान है, ये ज़रा फ्रीलांस उन्वान है। हमारे फ्रीलांस जानते हैं ना, फ्रीलांस होती थी। किबला मोहम्मद यार शाह साहब हमारे बुजुर्ग थे, वो आते थे तो उनका सुबह से शाम तक दर्स चलता रहता था। मुझे कहना कि अपनी अम्मी से चाय बनवा के ले आ, मैंने चाय रखनी, दर्स शुरू हो जाना, रोने लग जाना। मेरे हुसैन गरीब को तो एक जाम पानी ना मिला, मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ। ये दर्स उनका चल, ये फ्रीलांस दर्स होता है। ये जो दर्स है ये फ्रीलांस है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी सवाल कर सकता है। हदफ हमारे दर्स का ये है कि हम नेक हो जाएं, मुतदय्यन हो जाएं, सवाब की टेक्निक्स हमें पता चल जाए, हमें पता चल जाए कि सवाब कैसे हासिल करना है। बल्क में सवाब आ सकता है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, हदीस सुनिए। हुजूर ने सहाबा किराम के मजमे में फरमाया कि लोगों, अगर कोई 100 मरतबा तस्बीहात अर्बआ पढ़ ले 24 घंटे में, यही तस्बीहात अर्बआ जो अभी पढ़ी थी, अल्लाह उसके 100 दरख्त उगाएगा जन्नत में। 100 दरख्त उग जाएंगे। कितना ईमान से बताएं, 100 आज, 100 कल, 100 परसों। आप ईमान से बताएं, गिनते हैं जरा, आज से शुरू कर दें, अल्लाह लंबी उम्र दे। एक दफा मुझे किसी ने पूछा, एक वलीउल्लाह थे, मुझे कहते हैं कि बेटा कितना जिंदा रहना चाहते हो? मैंने कहा 110 साल। कह लगे इतना ज्यादा? मैंने कहा मांगना है तो ज्यादा ही मांगे, मांगना तो ज्यादा ही चाहिए ना, मांगते को चाहिए कि वो ज्यादा ही मांगे, है कि नहीं? हाँ, ये थोड़ी थोड़ी क्यों मांगेंगे, तो बल्क में मांगे। अच्छा, अब देखिए 100 अगर मसलन आप आज से तय कर लें, आज से 365 दिन, अगले साल रमज़ान की इस तारीख तक आप वो कर लें, 350 कर लें, वो जो इस्लामी कर लें, 355 कर लें, 355 दिन अगले साल 355 को 100 से ज़रब दे लें। अगर एक मरतबा भी ये अमल कर लें आप, हुजूर के बकौल कितना सवाब आ जाएगा। 100 दरख्त तो बन गए आज, अब 355 को ज़रब दे दें 100 के साथ। इतने दरख्त देखे ना। ये तो कनाडा वाला वो जो वज़ीर आज़म है, बड़ा अच्छा आदमी है, वो यंग सा जो बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उसको तौफीक दे, वो मुसलमानों की बड़ी खिदमत कर रहा है। और हमारे बुद्धू को भी अल्लाह ताला हिदायत करे, जो हमारा जो सदर है, इसको डोनाल्ड ट्रंप को भी अल्लाह हिदायत करे, ये ऐसी हरकतें न करे। अगर ये मानने पे आए तो उन सऊदी अरब के शेखों को मान ले, न मानने पे आए तो मोहम्मद के इस्लाम को ना माने। अल्लाह ताला इसको भी हिदायत फरमाए, हिदायत की दुआ करनी चाहिए। गवर्नमेंट वाले खुद कहते हैं, डरिएगा नहीं, खुद मुझे कहते हैं कि ज़रूर ये कहते रहें, हाँ ट्रंप के ख़िलाफ़ बोलते रहें, वो खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि ट्रंप के ख़िलाफ़ जितना बोलते रहे अच्छी बात है, और दुआ करें। मैंने कहा फिक्र ना करें, मैं ख़िलाफ़ भी बोलूँगा और दुआ भी करूँगा कि कल आमना सामना अगर हो जाए तो बंदा कह भी सके मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, यही तो हमें आले मोहम्मद ने सिखाया है ना। अच्छा, अब आ जाए, जज़ाकुमुल्लाह। तो अब आ जाइए, कितनी चीज़ें हो गई अब तक? 2 हो गई ना। हाँ, वो वही था, कनाडा का अर्ज़ करने का मकसद ये था कि कनाडा में अगर आपका कोई घर खरीद कर ले, ये वहाँ का ला है, अजीब ला है, आपका कोई घर खरीद करके आपको दे दे तो वहाँ का आपको इमिग्रेशन मिल जाता है, जिसमें 4 दरख्त होते हैं। आपके तो करोड़ों दरख्त हो जाएंगे ज़िंदगी में, तो जन्नत के इमिग्रेशन से आपको कौन रोक सकेगा? ये एक बेहतरीन तरीक़ा है, आज से इसको भी शुरू फरमा लीजिए। अच्छा, नंबर 1 गिन रहे हो जरी? नंबर 1, 3 मरतबा इखलास पढ़ो, ख़त्म कुरान का सवाब हासिल करके तकिए पे सर रखो। नंबर 2,
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लो, हज उम्रा करके, हाजी बन के, मुअतमिर बन के, तवाफ वाले बन के, साई वाले बन के, वकूफ वाले बन के, शिका में मादर से बाहर आने वाले बन के सर रखो। तीसरी चीज, ये अंबिया कैसे सफारिशी होंगे? कहा सारे अंबिया पे दुरूद भेज के सोया करो बेटी। जो बंदा हर नबी पे दुरूद भेज के सोएगा, 1,24,000 पैगंबर खड़े हो जाएंगे मौक़िफ़ महशर में और कहेंगे या अल्लाह हम इनके मकरूज हैं, इनका कर्ज अदा कर, इनको जन्नत में ले जा। क्या कहना कि बंदा आले मोहम्मद को या नबियों को मकरूज बना दे? पैसा तो उनको चाहिए नहीं। कैसे पढ़े सुन लीजिए मुझसे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़े, आगे पढ़े, आगे क्या भूल गए? रोजा लग रहा है आज। व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन। चलिए बस इतना सा जुमला कह दे, 1,24,000 पैगंबर मकरूज हो के क़यामत में आपकी शफात कर देंगे। कितने मिनट लगेंगे इस पे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन। क्या नुस्खा दे रहा हूँ, लिखवा लीजिए बेशक। लिख के दिया था आगा मुख्तार को, दिया हुआ है, आगा मुख्तार को लिख के दिया हुआ है। आइए अब जनाब आगे। चौथी चीज ये दूसरी है, दूसरों की ये भाइयों की। जी जी फिक्र ना करें, मुझे भी रोजा है मास्टर जी। अभी टाइम है थोड़ा। जी 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 फिक्र ना करें। अच्छा अब आ जाइए जनाब चौथी चीज, कि हर मोमिन राजी हो जाए। असल रिवायत के अल्फाज तो ये, असल अल्फाज ये है रिवायत के। पहले मैंने जो अर्ज किया था वो मुरादी तर्जुमा। असल ये है कि बेटी सोने से पहले आदम से लेके क़यामत तक हर मोमिन और मोमिना को राजी करके सोया करो। असल रिवायत के अल्फाज ये है। बाबा इतने फ्रेम ऑफ टाइम में कहा, उनके लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, क़यामत के दिन हर मोमिन मोमिना आप पे राजी हो। वो कैसे पढ़ना है वो भी सुन लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व मिन क़िबलिल मुमिनीन वल मोमिनात। चलिए बस, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व मिन क़िबलिल मुमिनीन वल मोमिनात। ये आज सवाब नंबर 3 में क़यामत की 4 चीज़ें आ गई। और मिसाल बताऊं, क्योंकि ये आसान दर्स है, असल में यह दर्स है आसान करके मैं बयान करता हूं ताकि एब्ज़ॉर्ब भी होता जाए। अच्छा और सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला आप हज़रात व ख़वातीन को जज़ाए खैर दे कि मुझ फ़कीर के टूटे फूटे अल्फाज आप सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे और आपकी 40 नस्लों तक ये सिलसिला ईमान बरकरार रहे और 40 नस्लों के आबा व अजदाद बख्शे जाएँ इन अयाम मुक़द्दस के सदक़े में। एक चीज़ और सुन लीजिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ बिहम्दिल्लाह आपकी दुआ से मैंने ये निकाली थी। सबसे पहले शिकागो में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, सबसे पहले मुहर्रम में। बहुत पुरानी बात है। अब तो मैंने सुना है यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं जो कुछ पढ़ता हूँ मेरी तरफ से इजाज़त है, कोई भी पढ़ सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। वो रिवायत ये थी कि दाऊद रिक्की, ये हम कहते हैं दाऊद, अरबी वाले कहते हैं, फ़ारसी वाले दाऊद। कुरान में है दाऊद। रिक्की भी पढ़ा गया है, रक्की भी पढ़ा गया है, ज़्यादा रिक्की पढ़ा गया है। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द भी थे, सहाबी भी थे, चहीते भी थे।
ایک روز امام علیہ السلام نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد فرمایا سلام اللہ علی جدی الحسین و انصارہ فلعنت اللہ علی قاتلی جدی الحسین و انصارہ. امام نے فرمایا کہ سلام ہو میرے جد حسین پر اور ان کے سارے ساتھیوں پر، لعنت ہو یزید پر، ایک روایت میں یزید کا لفظ ہے، ایک میں قاتل لی، لعنت ہو یزید پر اور یزید کے سارے ساتھیوں پر. داؤد رقی نے پوچھا سرکار آپ نے یہ جو کلمہ ارشاد فرمایا ہے ماذا اجر ذالک و ثواب، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں داؤد ابزارو کر سکو گے جب آپ بتاؤں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تم پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ میرے جد حسین اور شہدائے کربلا پہ سلام کر دو اسی طرح، اور ایک مرتبہ لعنت کر دو دشمنان حسین پر، قاتلان حسین پر، یزید اور اس کے آوان و انصار پر، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں اس چھوٹی سی نیکی کے عوض، یعنی کوانٹٹی میں جو چھوٹی ہے، اس نیکی کے عوض 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت میں 1,00,000 درجہ تمہارا بڑھا دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آواز بلند صلوات. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. ایک اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تسبیح ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، جس میں آپ کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ 34 مرتبہ. کتنی مرتبہ الحمدللہ؟ 33. کتنی مرتبہ سبحان اللہ؟ 33. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ؟ تسبیح فاطمہ ایک مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 1,000 رکعت نماز نوافل کا ثواب لکھتا ہے. یہ ایک مرتبہ، جی ایک مرتبہ آخر پہ 1,000. غور کریں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ہر رات 1,000 رکعت نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ. اچھا آپ نے فجر پڑھی ایک مرتبہ، ظہر پڑھی ایک مرتبہ، عصر پڑھی ایک مرتبہ، مغرب کے بعد ایک مرتبہ، عشاء کے بعد ایک مرتبہ، تہجد پڑھ لے ایک مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 6,000 رکعتیں ڈیلی. اور پابندی تو ہے ہی کوئی نہیں، دن میں چاہے تو 1,000 مرتبہ پڑھ لے تسبیح، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے کہ فلاں وقت میں پڑھو گے ہماری جدہ کی تسبیح تو ثواب ہوگا، فلاں وقت میں پڑھو گے. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہوتا کہ سورج نکل رہا ہو تو عبادت نہ کرنا. عبادت کبھی منع نہیں ہوتی میرے بھائی. جی ہاں. تو جناب یہ درس آج کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوگا، اور اگر وقت بچا تو ایک روایت اور ہے، یہ روایت میں بیان کروں گا، اگر نہیں تو کم از کم آپ یہ نہیں ٹرے تو پھیر لینا. میں تو ہر روز دیتا ہوں $20، اللہ کی ذات گواہ ہے، پورا سال. ایک آدھ دفعہ میرے پاس نہیں تھے تو 10 دے دیے تھے. میں تو ہر روز 20 لے آتا ہوں.
اگر میرے بھائی بہن بھی اگر تھوڑا تھوڑا مہربانی کر لیں، میں تو آپ سب سے غریب ہوں، میں تو جاب لیس ہوں، میرے پاس جاب ہی کوئی نہیں، تو میں دیتا ہوں 20۔ اگر سارے 20 دے دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ والی بلڈنگ تو اسی سے ہو جائے گی۔ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ جن کے میں نے نام لیے ہیں، سید عبادت علی شاہ، سید اشرف علی شاہ، سید اعجاز حسن نقوی، سیدہ ثریا نقوی، کامران شاہ، اور حاضرین و حاضرات کے جمیع مرحومین مرحومات، ان سب کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگار اس سورہ فاتحہ و اخلاص سپارے اور درس کا ثواب منظورین کو ایصال فرما، اور ہمارے جو ان 4 دنوں کے بانیان افطار ہیں، حاجی چودھری محمد رضا گجر صاحب، سجاد حسین شاہ صاحب، رضوان اللہ خان صاحب، جعفری فیملی، رضا نقوی اور ان کی فیملی، اور حاضرین و حاضرات جتنے شریک ہوئے، جتنے اس وقت موجود ہیں، یا اللہ ان سب کے مرحومین کو ثواب ایصال فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، منظورین کو شفا یاب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو مشکلات کے شکار ہیں ان کی مشکلات حل فرما، ہم سب کو فلسفہ ثواب سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آ جائیے، اگر کوئی سوال ہے، نہیں تو میں 1-2 مسئلے پوچھے گئے ہیں، میں ان کا جواب عرض کر دوں۔ ایک مسئلہ تو یہ پوچھا گیا ہے خواتین کی طرف سے، اگرچہ ماشاءاللہ خواتین درس سنتی کم ہیں، یہ ہمیشہ کی ہی شکایت ہے، اللہ کرے کہ ان کو کوئی لکھ کے دینا پڑے گا، ویسے تو مائک پہ تو سنتی نہیں ہے، لکھ کے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ آپ درس بھی سنا کریں، مہربانی ہوگی آپ کی، درس سنیں تاکہ فائدہ ہو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، خواتین کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے آج کہ اگر کوئی شخص پاکستان میں یا انڈیا میں فوت ہو گیا، وہاں اور یہاں کا فرق ہے کتنے گھنٹے کا؟ 10 گھنٹے کا یا 9 گھنٹے کا، بعض اوقات 9 کا ہو جاتا ہے، تو آج کل جیسے 9 کا چل رہا ہے، تو 9 گھنٹے پہلے وہاں ہو جاتی ہے مغرب، اور 9 گھنٹے کے بعد یہاں ہوتی ہے مغرب، تو نماز وحشت قبر اس مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے پاکستان کے وقت کے مطابق پڑھیں یا امریکہ کے وقت کے مطابق؟ تو ہمارے بہت سارے تو ماشاءاللہ مجتہدین نے امریکہ میں پاکستان کے وقت کے مطابق پڑھنی شروع کر دی ہے، اللہ ان کو ہدایت فرمائے۔ ہماری قوم میں جو مجتہد ہیں، جی ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو امریکہ کے وقت کے مطابق مغرب کے بعد نماز وحشت قبر پڑھنی ہے، عشاء سے پہلے۔ طریقہ اس کا معلوم ہے، آج بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، یہ ثروت قزلباش بنت ڈاکٹر غلام حسین کے لیے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ لیں، فون بھی آگے رکھ سکتے ہیں، فون چیٹنگ کے لیے نہ رکھیں، قرآن دیکھنے کے لیے جائز ہے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں، آپ کی مرضی، سورۃ التکاثر پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ التکاثر، یہ 2 میرا جو تحفۃ الاسلام ہے، اس میں نے تکاثر بھی لکھا ہے، تکاثر بھی،
तोहफ़त उल अवाम जो है मौलाना मंजूर साहब का, उसमें सिर्फ सूरत उल क़द्र है जी, 10 मरतबा, वो भी 10 मरतबा, या वो पढ़े या ये। अच्छा, अब आ जाइए इशा के बाद। ये इसका जो वक्त है वो तो है मगरिब और इशा के दरमियान, इसका वक्त मुवस्सा है, इसमें इशा से लेकर निस्फ़े शब तक भी पढ़ी जा सकती है। निस्फ़े शब लग जाए फिर वो नमाज शुमार नहीं होगी। अलबत्ता कोशिश ये ना करें, वो अज़ हालत मजबूरी है, ऐसे ना हो कि आप पढ़ें ही 11 बजे रात के। ये मैंने रिवायतों में देखा है कि इंशाल्लाह जो मनाज़िल आखिरत के उन्वान आएंगे उनमें अर्ज़ करूँगा कि फ़रिश्ते जो मुनकर व नकीर हैं वो इंतज़ार में बैठे रहते हैं जब तक आखिरी नमाज ना आ जाए। हाँ, आखिरी नमाज तक वो इंतज़ार करते हैं कि शायद इसे कुछ ब्रेक मिल जाए। या महमूद बहक मोहम्मद, या आला बहक अली, या फ़ातिर बहक फ़ातिमा, या मोहसिन बहक हसन, या करीम एहसान बहक हुसैन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अम्वात, ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाँचों नमाज़ें मोमिनीन मोमिनात यहाँ जमात से हो रही हैं। फ़जर आगा मुख्तार हुसैन पढ़ाते हैं, ज़ुहरैन मेरे बिरादर बुज़ुर्ग जनाब मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब क़िबला पढ़ाते हैं,